بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتوں کا تذکرہ آج ہم کرتے ہیں۔ خالق بلا حاجت رازق بلا مؤونہ، کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے اور رزق دیتے ہیں بغیر کسی مشقت کے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق کو جو پیدا کرتا ہے، انسانوں کو پیدا کرتا ہے، اسی طرح اور جو دیگر جانور ہیں ان سب کو پیدا کرتا ہے، اس میں اللہ کی کوئی ضرورت شامل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ہاں، جس چیز کو پیدا کیا ہے تو دوسرے مخلوق کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رزق دیتے ہیں بغیر کسی مشقت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو رزق عطا کرنے میں، بندوں کو رزق دینے میں کوئی مشقت اور کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ رب ہے، کن فیکون کا معاملہ اس کے یہاں۔ لا يحتاج الى احد ويحتاج الیہ کل احد، کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہر چیز اس کے محتاج ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، نبی آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، وہ صمد ہے۔ صمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صمد وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج ہوں، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن سب اس کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ ممیت بلا مخافت باعث بلا مشقہ، بے خوف و خطر موت دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو موت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو موت دے رہے ہیں تو وہ میرا کچھ بگاڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور بغیر کسی مشقت کے قیامت کے دن اٹھانے والا ہے۔ باعث بلا مشقہ، بغیر تکلیف، بغیر مشقت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دوبارہ بندوں کو اٹھانے میں کوئی پریشانی اور کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کے یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہہ دیتا ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا۔ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ ہمیشہ سے اپنی تمام تر صفات کے ساتھ قدیم ذات ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بھی اس کی صفت میں کسی ایسی صفت کا اضافہ نہیں ہوا جو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ذات میں نہ تھی۔ یعنی دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جو اللہ کی ذات میں پہلے نہیں تھی۔ اللہ کے ذات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، نہ صفات میں۔ جو ازل سے جو صفت ہے ابد تک وہی صفت اللہ تعالیٰ کی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی صفات کے ساتھ ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے متصف ہے، اسی طرح اپنی ان صفات کے ساتھ ابدی بھی ہے، یعنی ہمیشہ وہ اسی صفت کے ساتھ متصف رہے گا۔ لیس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداثه البریۃ استفاد اسم الباری، ایسا نہیں ہے کہ مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نام خالق ہوا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ مخلوقات کو وجود دینے کے بعد اس کا نام باری ہوا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا تب بھی خالق اور باری کی صفت کے ساتھ متصف تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے اور اسے وجود میں لانے کے بعد اس کا نام خالق اور باری ہوا ہے۔ لہو معنی ربوبیت ولا مربوب ومعنی الخالق ولا مخلوق، اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت یعنی جو پالنے والی صفت ہے، پالنے کی جو صلاحیت ہے، اس وقت بھی تھی جب کوئی پالنے والا نہ تھا، اور صفت خالقیت یعنی پیدا کرنے والی صفت اس وقت بھی تھی جب کوئی مخلوق نہیں تھی۔